ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک دا نذرانہ عقید پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی عرب و عجم فخر بنی آدم نور مجسم آقا کائنات جان کائنات راحت العاشقین شفیع المذنبین آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ان کا نام کدھر گیا، ان کو صحیح کرے سفیان۔ دوستو انگوٹ اگر نزدیک کر چکا، آج آپ تمام لوگ جو ہے اس بابرکت محفل پاک کے اندر شریک ہیں۔ ہمارے بچے نے اس ادارہ سے جو ہے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ حضرت علامہ قاری نصر اللہ جان ہزاروی صاحب نے محنت کی اور بچے کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین کے کرم سے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس بچے نے قرآن کریم جو ہے وہ حفظ مکمل کیا۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہم نے اس محفل پاک کو منعقد کیا۔ آپ اس محفل پاک کے اندر تشریف لے کر آئے۔ ہم اس محفل پاک میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو، جن کے اندر حضرت علامہ قاری محمد عثمان صاحب اور قاری عبدالعزیز صاحب نمشیرہ کدال کے جامع مسجد کے امام، وہ بھی باہر تشریف لا چکے ہیں، اور تمام جتنے بھی آپ معززین علاقہ تشریف فرما ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی آمد کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تمام مہمان گرامی جتنے بھی ہیں، دوستو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بتایا گیا کہ جنازہ بھی ہے، اس کے اندر بھی تمام لوگوں نے جو ہے نا وہ شرکت کرنی ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، جو اس مشکل کو، جو اس کے امتحان کے دوران آتی ہے، جو اس مشکل کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔
ہمارے بچے نے یہاں پر رہتے ہوئے، کیونکہ پنجاب کا تھا، شیخو پورہ کے علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں بھی مدرسے بہت تھے، لیکن ہمیں علامہ قاری نصر اللہ جان ہزاروی صاحب جو ہیں، ان کی قابلیت پر ہمیں مکمل اعتماد تھا، ان کی قابلیت پر ہمیں مکمل اعتماد تھا۔ اسی لیے ہم نے یہ یقین کیا کہ علامہ قاری نصر اللہ جان ہزاروی آپ کی زیر نگرانی ہم جو بچہ چھوڑیں گے وہ ناکام نہیں ہوگا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ ابھی میں تقریر بھی آپ کو تھوڑی سناؤں گا، لیکن آپ ذرا جوش اور جذبے کے ساتھ بیٹھیں، یہ بڑی بابرکت محفل پاک ہے۔ اس بچے نے یہاں پر جب داخل ہوا، ظاہری بات ہے جب پنجاب کے گرم موسم سے آدمی ادھر آتا ہے، موسم چینج ہو جاتا ہے، پانی چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک مشکلات، یعنی اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ دانوں سے بھر گیا، بہت زیادہ خطرناک قسم کے دانے آ گئے۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس نے کہا جی یہ اگر آپ مزید اس کا 1 مہینہ علاج نہ کرواتے تو یہ لا علاج مرض ہو جانا تھا، لیکن ہم نے دل نہیں چھوڑا کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ہم نے اس کا علاج کروایا اور پھر دوبارہ مدرسے میں آ کر داخل کروایا، اور آج اللہ پاک نے ہمیں یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا قرآن پاک حفظ جو ہے نا وہ مکمل کر گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ اس علاقے کے ہیں، دور کے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ علم کا سمندر ہے۔ آپ اس مدرسہ سے جو کہ علامہ قاری نصر اللہ جان ہزاروی کی جو اس مدرسہ کے بانی ہیں، منتظم اعلیٰ ہیں، ناظم ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ آپ تمام اس مدرسہ اپنے بچوں کو اس مدرسہ میں داخل کروائیں اور اس کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں، کیونکہ یہاں پر خالص دینی تعلیم جو ہے نا وہ دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے۔ اے بچوں، یہ قاری صاحب ان کو خاموش کرائیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ آپ ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے اور راستے میں جا رہے تھے تو ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی کی نظر جو آتی ہے نا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ نبی کی نظر جو ہوتی ہے وہ زمین کو چیر کر اندر مردے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ نبی کی نظر، اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ جب معراج پر جا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو کس کے اوپر سوار تھے؟ براق کے اوپر۔ براق کی رفتار کتنی ہے؟ جہاں تک ہماری ایک نگاہ جاتی ہے براق کا وہاں تک ایک قدم جاتا ہے۔ علماء تشریح فرمایا، پوچھ سکتے ہیں، یعنی ہماری نظر آسمان تک گئی، سمجھو یہاں سے اٹھی آسمان تک گئی، وہاں براق کا ایک قدم جاتا ہے۔ تو اتنا تیز رفتار براق، اس کی رفتار دیکھو اور نبی کی نظر کی رفتار دیکھو۔
کہ قبر کے اندر دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قبر والے مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، کچھ عرصہ سال یا 2 سال کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا وہی قبر والا ہے، وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حیران ہوئے، پوچھا رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے؟ جب گیا تھا تو یہ جہنم کی آگ میں سڑ رہا تھا، جب واپس آیا تو دیکھا یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ کہا اے موسیٰ تجھے نہیں پتا یہ جب فوت ہوا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس کا بچہ بڑا ہوا اور اس کی بیوی نے جب قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کا کلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر یا مدرسہ کے اندر قاری صاحب کے پاس بھیجا، جب اس کے قاری صاحب نے، اس کے استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کو میرا نام پڑھایا تو جب میں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کا بیٹا میرا نام جو ہے وہ پکار رہا ہے، تو مجھے حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہو میں اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ اسی لیے اس حیا کی وجہ سے میں نے اسے اس کے بیٹے کے کلام پاک پڑھنے کی وجہ سے میں نے اسے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی۔ یعنی کہ قرآن کی یہ شان ہے، اللہ کے کلام کی یہ شان ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن اور صاحب قرآن کا۔ قرآن کریم کی میں آیا کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب یہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، حضور کا ذکر بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کہا جائے کہ درود پاک پڑھو تو پھر محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ ہو سکتا ہے یہ درود پاک پڑھا ہوا آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ کس طریقے سے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جب میدان محشر قائم ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا یہ آپ کے عمل جو ہے نا وہ تولے جائیں گے، ترازو کے اوپر آپ کے عمل جو ہے نا وہ تولے جائیں گے، جس کی برائیاں بدیاں جو ہیں گناہ زیادہ ہوں گے اس کو فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی فرشتے جو ہے نا وہاں پر ایک عدل کا نظام قائم ہوگا، وہاں پر ایک عدل کا نظام قائم ہوگا اور وہ اسے اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ اسے جو ہے نا جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ اسے اس کی ایک آدمی ہوگا، فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کے اندر لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا فرشتے اسے لے جا رہے جہنم کی طرف، وہ دیکھیں گے کہ یہ تو محمد کا امتی ہے، حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ وہ آواز لگائیں گے، آواز کیا لگائیں گے؟ اے محمد، اے محمد دیکھ تیرے ایک امتی کو یہ فرشتے جو ہیں وہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان فرشتوں کی طرف آئیں گے اور ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں یہ میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے جو ہے نا اللہ نے جو عدل کا نظام قائم کیا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کے عمل تولے ہیں اور اس کی برائیاں جو ہے زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تیرے اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے حضور علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، اے رب العالمین یہ فرشتے تیرے جو ہیں وہ میری بات نہیں سنتے۔ اور جناب علی اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے نبی کی بات سن لو، جیسا میرا نبی کہتا ویسا ہی کر لو۔ حضور کی سچی غلامی اختیار کر لو، قیامت والے دن حضور آپ کی شفاعت کرائیں۔ اس لیے جو ہے نا فرشتے جو ہیں عرض کریں گے حضور ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ، دوبارہ ترازو کے اوپر لے جاؤ، اس کے عمل دوبارہ تو لے جائیں۔ جس وقت اس کے عمل تو لے جائیں گے اس کی برائیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، ہم نے اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی، اس لیے جو ہے نا اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ آپ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جاؤ فرشتیوں۔ حضور علیہ السلام اپنے جبہ مبارک میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نکال کر نیکیوں والے پلے کے اندر رکھ دیں گے اور نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا کہ اب اس کو جنت کے اندر لے جایا جائے۔ جنت کے اندر لے جایا جائے تو وہ جو ہے نا فرشتے بھی بڑے حیران ہوں گے۔ وہ آدمی جو ہے نا جس کی نجات کا سبب حضور بن جائیں گے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گا، تو وہ پوچھے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے آپ کون ہیں اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا چیز ہے؟ تو وہ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ جو جب ملک پاکستان کے اندر ضلع مانسہرہ کے اندر جب میرا کلاں کے اندر اس جامعہ اسلامیہ مدرسہ کے اندر ایک جناب علی ختم قرآن کی محفل منعقد ہو رہی تھی، اس محفل پاک کے اندر جو ہے نا آپ نے اس وقت بیٹھ کر میرے اوپر درود پڑھا تھا، یہ آج درود تیری نجات کا سبب بن گیا۔ وہ درود تیری نجات کا سبب بن گیا۔ تو میرے دوستو اس لیے جب بھی درود پڑھنے کا وقت آئے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلوات آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ جو مکے کے سردار تھے نا وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ ان کافروں کا سردار تھا، اس نے بڑے حضور علیہ السلام کے آگے نا روڑے اٹکائے اور بڑے حضور علیہ السلام کا کئی دفعہ اس نے امتحان لینے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے نا اس راستے میں اس نے ایک کنواں کھدوا دیا تاکہ، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ڈال دیں، گھاس وغیرہ ڈال دیا تاکہ یہاں سے جب محمد گزرے گا تو اسے پتہ نہ چلے اور محمد اس کے اندر گر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔
تو ہماری جان محمد سے چھوٹ جائے گی۔ جب اس نے کھڈا کھودا تو باہر گیا، اسے پتہ نہیں چلا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود ہی اس کھڈے میں گر گیا، خود ہی اس کھڈے میں گر گیا۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے نکالنے کی، بڑی کوشش کی۔ اب لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی طرف اسے نکالنے کے لیے، جتنا ہاتھ لوگ نیچے کرتے ہیں وہ اتنا ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ یعنی کہ نبی کا جو دشمن ہوتا ہے نا، اللہ اسے ایسے سزائیں دیتا ہے۔ جس وقت لوگوں نے رسا پھینکا کہ یار رسا ڈال کر اسے نکالتے ہیں، وہ جتنا رسا نیچے جاتا ہے وہ اتنا ہی نیچے گڑتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی۔ ابو جہل وہ کہنے لگا لوگوں یہ اپنے رسے لے جاؤ، یہ رسے میری طرف نہ پھینکنا، یہ نہ ہو کہ یہ رسا تم پھینکتے جاؤ میں زمین کے اندر دنستا جاؤں، حتیٰ کہ میں نیچے کا نیچے ہی چلا جاؤں۔ تم اس طرح کرو، اگر میری نجات چاہتے ہو، میری زندگی چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر محمد کو بلا کر لے کے آؤ، جاؤ جا کر محمد کو بلا کر لے کے آؤ۔ وہ گئے، حضور کو بلا کر لے کے، حضور نے ہاتھ پکڑا اور اسے باہر نکال لیا۔ وہ ابو جہل ایک مرتبہ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں، ابو جہل ہاتھ کے اندر جو ہے نا کوئی چیز مٹھی کے اندر لے کے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد مجھے بتا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو جہل کو فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل مجھے بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بول کے بتائے کہ میں محمد کون ہوں، وہ چیز بول کے بتائے کہ میں محمد کون ہوں۔ اس لیے تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، ابو جہل کہنے لگا یہ تو اور بڑی بات ہو جائے گی کہ میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ تو محمد کون ہے، کیونکہ جو ابو جہل جو تھا اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھا کہ میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ تو بے جان ہے، اس کے اندر جان نہیں، وہ بولے گی کہاں سے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نبی جس کی طرف، جس بے جان کی چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے وہ چیز بولنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ مسلمان، جس وقت تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی مٹھی کے اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس کی مٹھی کے اندر کنکریاں تھی اور ان کنکریوں نے بول کر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں بتا رہا ہوں کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں کے پیٹوں کے اندر مروڑ پھرنے لگ گئے۔ یار ابو جہل بہت پریشان تھا کہ اس کو کیسے محمد کو جو ہے نا کیسے رستے سے ہٹایا جائے۔ اس کا ایک دوست تھا یمن کے اندر جس کا نام تھا حبیب۔ اس حبیب یمنی جو تھا نا وہ ایسا کہہ لیں کہ علم نجوم کا ماہر بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ حکمت بھی جانتا تھا، جادو وغیرہ یہ سب جو ہے نا علم اس سے ماہر تھا۔ اس نے اسے خط لکھا کہ تو ادھر مکے میں آ، ہمارے مکے میں ایک نبی آیا ہے محمد جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ جب وہ حبیب جو ہے نا حبیب یمنی آ گیا تو آ کر ابو جہل کے سامنے جو ہے نا بیٹھ گیا۔ تو
ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ اے حبیب مجھے بتا کہ تو اس کے ساتھ کیسے بات کرے گا، کیا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں اس کی نبض پکڑ کر دیکھوں گا، کیونکہ میں ایک حکیم ہوں، میں اس کی نبض پکڑ کر دیکھوں گا کہ اسے کیا بیماری ہے، کیا کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ نانا اس کی نبض نہیں پکڑنی، اس کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ نہیں دینا، آج تک اس کے ہاتھوں کے اندر جس نے بھی ہاتھ دیا ہے وہ اسی کا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نانا اس کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ نہیں دینا، جس نے بھی آج تک اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ تو پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں اس کی نگاہ کے اندر نظر ملاؤں گا اور اس کی نگاہوں کو میں اس کی نظروں کو جانچ لوں گا کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نانا آج تک جس کے ساتھ بھی اس نے نظریں ملائی ہیں وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے، آج تک جس نے اس کی نظر کے ساتھ نظر ملائی ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا ہے، اس لیے یہ کام بھی نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں جناب علی پھر کوئی اور حربہ استعمال کرتا ہوں۔ اس نے بڑے حربے بتائے، لیکن ابو جہل جو ہے نا وہ کہتا رہا کہ نانا جس طرح بھی تو کرے گا ایسا بہت لوگوں نے اس کے ساتھ کیا وہ اسی کا ہو گیا، کوئی ایسا کام کر جس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا کلا کما ہو جائے۔ مسلمانوں جس وقت ابو جہل بڑی باتیں بتانے لگا، حبیب یمنی جو ہے اس نے جناب علی بڑی باتیں کی، کوئی بات نہ بھی بنی۔ حبیب یمنی کہنے لگا ابو جہل تو پرے ہٹ جا، اب میں اپنے انداز سے اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو مسلمانوں جس وقت حبیب یمنی جو ہے نا وہ ابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنا سامنا کرنے کا وقت آیا، ابو جہل نے اعلان کر دیا۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ گلیہ محلے کے اندر جو ہے نا گلی گلی کے اندر اس نے لوگ بھیج دیے کہ جاؤ جا کے اعلان کرتے جاؤ کہ ابو جہل کی حویلی کے اندر فلاں ٹائم کے اندر جو ہے نا محمد اور اب حبیب یمنی کا مناظرہ ہونے والا ہے، تمام لوگ اکٹھے ہوتے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گلی کے اندر بازار سے گزر رہے ہیں اور منادی ندا کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں فلاں ٹائم کے اوپر محمد اور حبیب یمنی کا مناظرہ ہونے والا، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جانا۔ اور تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نگاہ جو ہے آسمان کی طرف اٹھائی، آسمان جس وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی رب العالمین یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ادھر ابو جہل مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ فرمایا حبیب تو پریشان نہ ہو، ارے خرچے جو ہیں یہ تمام انتظامات جو ہے اعلانات کے مناظرے کے جو ہے نا یہ انتظامات پیسے ابو جہل کے لگ رہے ہیں اور ڈنکے تیرے بج رہے ہیں۔ اور ابو جہل کے گچے اور یہاں ڈنکے تیرے بج رہے ہیں۔ وقت مقرر ہو گیا، ابو جہل نے لوگوں کو کہہ دیا، سکھا دیا کہ جس وقت محمد آئے اس کی عزت نہیں کرنی، کوئی اس کے آنے کے اوپر کھڑا ہو کر اس کا استقبال نہ کرے۔ مسلمانوں جس وقت میرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حویلی کے اندر تشریف لانے لگے، رب کائنات
نے رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے بھی جو ہے نا استقبال کے لیے ابو جہل کی حویلی کے اندر آ گئے۔ تمام مکے کے سردار جمع ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، کہتا کسی نے کھڑے نہیں ہونا جب محمد آ جائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے نا وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے قدم رنجا فرمایا اس کی حویلی کے اندر، اس وقت ادھر جو ہے نا جبریل امین کھڑے ہوئے تھے، اس نے جناب آپ نے کیا کیا، ابو جہل کے کان پکڑ کے اسے کھڑا کر دیا۔ جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، اس کے تمام سردار 200 جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب کے سب تیرے اور میرے آقا کریم کے آنے کے اوپر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اے جناب علی تمام لوگ جس وقت چلے گئے، ساروں نے مل کر ابو جہل کو پوچھا، اے ابو جہل پہلے تو ہی تو خود بتاتا تھا کہ محمد کے آنے کے اوپر کسی نے بھی کھڑے نہیں ہونا، سب سے پہلے تو کیوں کھڑا ہوا؟ کہتا یار میں کھڑا تو نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے کانوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا، کسی نے کانوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں ابو جہل حبیب یمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ شروع ہو گیا۔ حضرت حبیب یمنی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہا ہے، کہتا ہے اے محمد میں تو تجھے تب نبی مانوں گا جب جو ہے نا یہ جو آسمان کے اوپر جو ہے نا چاند، آسمان کے اوپر چاند نظر آ رہا ہے، یہ چاند کے تم دو ٹکڑے کر دو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ حضرات محترم تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے میں تو بے اختیار ہوں، مجھے کیا اختیار کہ میں تو چاند نہیں توڑ سکتا، کیونکہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ تیرا اور میرا نبی بے اختیار ہے، نا اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے نبی کو با اختیار نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ مسلمانوں تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نے فرمایا حبیب اس رکھر چلا باہر چلا اور میں تجھے آ کے چاند توڑ کر دکھاتا ہوں۔ باہر چلے گئے، باہر جا کے جناب علی آسمان پر جب چاند نظر آیا، تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا اور جناب علی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر جو ہے نا حبیب یمنی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اے محمد یہ ایک میں نے سوال کیا تھا اور تو نے اس کا جواب دے دیا، چاند کے ٹکڑے کر دیے، میرا ایک اور سوال ہے جو میرے دل کے اندر ہے، میں تجھے تب نبی مانوں گا جب میرے دل کے اندر جو سوال ہے تو وہ سوال بھی تو ہی بتائے گا، جواب بھی تو ہی دے گا۔ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تیرے دل کے اندر جو سوال ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں گا اور اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ کہنے لگا اے محمد بتاؤ میرے دل کے اندر کیا سوال ہے؟ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر تیری ایک معذور لڑکی ہے جو جناب علی بالکل اس کے جسم کے اندر کوڑ کا مرض ہے اور فالج اس کے جسم کے اندر اوپر ہے، وہ چل نہیں سکتی، وہ پھر نہیں سکتی۔ حضرات محترم کہنے لگا بالکل ٹھیک تو نے جواب دیا ہے، فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا۔ بڑی خوشی جناب علی گھر کے اندر گیا تو جناب علی اس وقت اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اس کی صرف بیٹی موجود تھی۔ جس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آتی ہے ابا جی ٹھہریے میں خود آ کر دروازہ کھولتی ہوں، ابا جی آپ ٹھہریے میں خود آ کر دروازہ کھولتی ہوں۔ باپ بڑا حیران ہوا، یہ کیا؟ یہ تو آواز میری بیٹی کی لگ
یہ کس طرح کہہ رہی ہے کہ میں خدا کا دروازہ کھولتی ہوں، یہ تو چل نہیں سکتی سی، اس کے اندر چلنے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ حضرات محترم جس وقت جناب علی اس نے دروازہ کھولا، باپ بڑا حیران ہوا۔ باپ کہتا بیٹی یہ کیا ہوا، تو ایک دم سے ٹھیک کہاں سے ہو گئی؟ بیٹی کہتی ہے میں کیا بتاؤں، ایک کالیاں زلفاں والا آیا۔ بیٹی کہتی ایک کالیاں زلفاں والا آیا، جیڑا کر ہر پاسے نور اجالا۔ بیٹی کہتی ابا جان میں سوئی ہوئی تھی، خواب کے اندر دیکھتی ہوں ایک کالیاں زلفاں والا، نوری مکھڑے والا، وضحا کا اس کا چہرہ تھا، واللیل کی اس کی زلفیں تھی، لامرو کی اس کی جان تھی، ید اللہ کے اس کے گورے گورے ہاتھ تھے، علم نشرہ کا سینہ تھا، وجہ اللہ کا چہرہ تھا، وما ینطق عن الہوا کی پیاری پیاری اس کی زبان تھی۔ اور اس نے کیا کیا، خواب کے اندر ہی میرے جسم کے اوپر ہاتھ میرا فالج بھی ٹھیک ہو گیا، اور میری جناب علی برس کا مرض بھی دور ہو گیا۔ کہنے لگی ابا جی میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ وہ نبی میرے پاس آیا۔ ابا کہنے لگا نانا بیٹی، جس نبی کی تو بات کر رہی ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس کے پاس جا کر کلمہ اس کا پڑھ لیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جی آپ خوش قسمت نہیں بلکہ آپ سے زیادہ میں خوش قسمت ہوں، آپ نے جا کر کلمہ پڑھا ہے، اس نے مجھے آ